अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू वीलॉग। मैं हूँ दुर्गाना नजम। दोस्तों, पाकिस्तान को हमारे एक सहाफ़ी दोस्त हैं जो कि पाकिस्तान को उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग नाम दिया हुआ है। वो पाकिस्तान को कहते हैं तज़ादिस्तान, कि यहाँ जितनी भी पॉलिटिक्स होती है उसमें बहुत कॉन्ट्रडिक्शन पाई जाती है। हमारे फ़ैसलों में कॉन्ट्रडिक्शन पाई जाती है, हमारे इरादों में कॉन्ट्रडिक्शन पाई जाती है, हमारे सोच में कॉन्ट्रडिक्शन पाई जाती है। कॉन्ट्रडिक्शन का बुनियादी तौर पर मतलब यही होता है कि हम कहते कुछ हैं और हम करते कुछ हैं, या हमारे मसाइल कुछ और होते हैं लेकिन फ़ैसला हम ऐसा करते हैं जो उन मसाइल को हल करने की बजाय उनमें इज़ाफ़ा करने का बाइस बनता है। और ये एक तवील दास्तान है, बहुत सारे इसमें मिसालें दी जा सकती हैं, ख़ास तौर पर अगर हम अपनी आजकल पाकिस्तान में हमारा एक अदारा है पीआईए, उसकी प्राइवेटाइज़ेशन का सिलसिला जारी है। एक तवील अरसे से कहा जा रहा है कि जून में उसकी प्राइवेटाइज़ेशन का अमल पूरा हो जाएगा, उसकी रीस्ट्रक्चरिंग का अमल पूरा हो जाएगा। एक लंबे अरसे तक अ, पीआईए के मामलात में भी हम वो फ़ैसले लेते रहे, जिससे हमारे एक्सचेकर को नुकसान होता रहा, जिससे हमारी जो मुआशी स्टेबिलिटी है, उसको धचका लगता रहा, जिससे हमारी जो मैनेजरियल स्किल्स हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन रेज़ होते रहे कि क्या पाकिस्तान इतने भी इस लायक भी नहीं है कि एक एयरलाइन, जो कि उसकी कौमी एयरलाइन है और इतने उसको ठीक तरह से चला सके, जबकि उसको चलाने के लिए जिन लोगों को तैनात किया जाता था, कभी वो आर्मी से होते थे, कभी वो एयर फ़ोर्स से होते थे, कभी वो अ, प्राइवेट सेक्टर से भी होते थे, लेकिन मजमूई तौर पर किसी ने भी डिलीवर नहीं किया। और एक तवील अरसे तक ये एयरलाइन जो है वो पाकिस्तान का जो ख़ज़ाना है उसका खून चूसती रही। और मज़े की बात ये है कि इसको प्राइवेटाइज़ कौन नहीं करने दे रहा था, वो थे हमारी सियासी जमातें, जिन्होंने वहाँ पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी हुई थी। और उनके लिए ये जितने भी हमारे जो अदारे हैं, जिनको स्टेट ओन्ड ऑर्गनाइज़ेशंस कहती हैं, ये वो उनके लिए वैसे भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेज़ हैं। वो अपने वोटर्स को, वो अपने हमायतियों को, वो अपने जो उनकी सहूलतकारों को अ, इन अदारों में नौकरियाँ उनके और उनके साथियों को नौकरियाँ दिलाने और इसमें अपना हिस्सा डालने की जो रविश है, उस पर उनको सपोर्ट करती हैं ताकि वो इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को बदले में उनको सपोर्ट कर सकें, उनको वोट के ज़रिए, फंड्स के ज़रिए और बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को चाहिए होती हैं अपनी गवर्नेंस को चलाने के लिए। ख़ास तौर पे ऐसी गवर्नेंस जिसमें गवर्नेंस नहीं होती, जिसमें जिसमें ज़बरदस्ती होती है, जिसमें करप्शन होती है, जिसमें अक़रबा परवरी होती है, जिसमें नेपोटिज़्म होती है, जिसमें मुल्क की भलाई को सोचा नहीं जाता लेकिन सिर्फ़ अपनी इन्फ़रादी या अपनी पार्टी की जो मफ़ाद होते हैं उसको सामने रखा जाता है। और इन्हीं मफ़ादात को हमने देखा है कि पाकिस्तान के हर हमारा जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ भी अदारों की जो बेहतरी है, अदारों की जो इंडिपेंडेंस है, ऑटोनॉमी है, उसको नज़रअंदाज करते हुए हम देखते हैं कि एक शख़्सी जो ब ब ऑरा है उसको तक़वियत पहुँचाई जाती है और अदारों को ख़राब किया जाता है ताकि जो पार्टीज़ हैं वो मुल्क को अपनी मर्ज़ी से जो है वो चला सकें। इसी हवाले से आज एक पेशरफ़्त हुई है जो पिछले बहुत दिनों से वो पेशरफ़्त हो रही है होती आ रही है और वो है वो 6 जजों का ख़त जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने लिखा था। मैं फिर बताती चलूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में टोटल 8 जजेस हैं जिसमें से 6 ने ख़त लिखा। अ, उन्होंने मुख़ातिब किया था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, जो पाकिस्तान की एक सुप्रीम रेगुलेटरी बॉडी है जो जजेस के कंडक्ट को रेगुलेट करती है। और उसकी सरबराही जो है पाकिस्तान के चीफ जस्टिस करते हैं और आजकल पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं काज़ी फ़ाइज़ ईसा। तो वो ख़त बेसिकली उनको एड्रेस था। उन्होंने उस ख़त में जो उसका क्रक्स था ख़त का वो यही था कि हमारे जो हमारे जो काम है, जो हमारा अदलिया का जो हमारे फ़ंक्शन है, जो हमारी ऑपरेशनल जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसमें हमारे जो पाकिस्तान के इंटेलिजेंस के अदारे हैं वो मुदाखलत कर रहे हैं। तो आज इस हवाले से एक हियरिंग हुई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस दिया हुआ है, सुओ मोटो नोटिस दिया हुआ है, तो उसकी आज हियरिंग हुई। उस हियरिंग में से जो चीज़ निकल कर आई है वो ये है
کہ آج پاکستان کے جو اعلیٰ عدلیہ کے ججز ہیں، جس میں سرفہرست آپ سمجھتے ہیں جمال مندوخیل ہیں اور منصور علی شاہ ہیں اور اس کے بعد اطہر من اللہ ہیں، انہوں کی طرف سے یہ پیشکش کی گئی ہے کہ ہمیں انہوں نے بلکہ بتایا، ایک تو پیشکش کی گئی ہے اور دوسرا انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے، ان سے یہ سوال اٹھایا ہے کہ ایسے موقع پر جب کہ ان کی کاموں میں مداخلت کی جائے اور وہ بھی پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے طرف سے، تو ایسے موقع پر پاکستان کی جو عدلیہ ہے یا جو ججز ہیں ان کا کیا ان کا بیہیویئر یا کانڈکٹ کیا ہو یا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے۔ ایک تو انہوں نے یہ سوال ریز کیا اور ظاہر سی بات ہے اس پروسیڈنگ میں یہ سو موٹو نوٹس جو لیا گیا ہے، اس کی جو فائنل ججمنٹ آئے گی، جو بھی کوسچنس ریز کیے جا رہے ہیں وہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ان کو ایڈریس کیا جائے گا اور ان کے حوالے سے ججمنٹ سامنے آئے گی، جس کی امید کی جا رہی ہے۔ دوسرا جو انہوں نے ان تینوں ججز نے سوال ریز کیا ہے اور جس کے اوپر انہوں نے پیشکش بھی کیا، انہوں نے تائید بھی کیا، انہوں نے جو ہے وہ ایک سجیشن بھی دیا، انہوں نے کہا ہے کہ اس معاملے کو انسٹیٹیوشنلائز کرنے کی ضرورت ہے، یعنی کہ یہ جو مداخلت ہوتی ہے بار بار، دیکھیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کوئی پہلی دفعہ مداخلت نہیں ہو رہی۔ اطہر من اللہ جو ہیں وہ بھی اس کا شکار رہے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ بھی اس کا شکار رہے ہیں، اور جتنے بھی ججز منصور علی شاہ ہو یا جمال مندوخیل ہو جو یہ پیشکش کر رہے ہیں، یہ تمام کے تمام اس پوری یہ جو کہتے ہیں نا کہ اس رٹ سے، اس پورے معاملے سے گزر کر آئے ہیں، ان لوگوں پر بھی پریشرز تھے کہ آپ نے جو ہے وہ ہماری مرضی کے جو ہے وہ فیصلے دینے۔ اچھا، ایک تو بات یہ سمجھنے کی ہے کہ کیا انٹیلیجنس ایجنسیز ہی ججز کو کنٹرول کرتی رہی ہیں پاکستان میں؟ بالکل ایسا نہیں ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز بھی ہمیشہ سے پیسوں کے ذریعے اور مختلف پریشرز انڈیوس کر کے ججز سے اپنی مرضی کے فیصلے لیتی رہی ہے، بلکہ کہ ایک زمانہ تھا ہم کہتے ہوتے تھے کہ لاہور ہائی کورٹ تو مسلم لیگ جو ہے اس کا کورٹ ہے، اور سپریم کورٹ ویسے بھی دنیا بھر میں ایک فیڈرل کے ساتھ اس کا ایک ٹلٹ ہوتا ہے، لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر معاملے کو جو ہے وہ آرم ٹوسٹنگ کر کے اور اپنی مرضی کے فیصلے لیے جائیں۔ اور صرف یہ دوبارہ سے میں یہ کہوں گی کہ صرف ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز، چونکہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا جو کردار ہے وہ خوفناک قسم کا، بھیانک قسم کا، گندے قسم کا اور کرپٹ قسم کا جو ان کا بیہیویئر ہے وہ زیادہ سامنے اس لیے آیا ہے کیونکہ الیکشن کے جو پری الیکشن جو انجینئرنگ ہوئی ہے وہ بہت بھیانک طریقے کی ہوئی ہے۔ یعنی کہ آپ نے دیکھا کہ ایک پوری سیاسی جماعت جو ہے اس کو کس انداز سے اس کو جیلوں میں ڈالا گیا، ان کے سربراہ کو، ان کی فرسٹ ایئر کی لیڈرشپ کو، ان کے ورکرز کو، اور اس کے بعد اس پارٹی کو الیکشن سے باہر رکھنے کے لیے وہ تمام فیصلے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی طرح کے فیصلے سارے ججز جو ہے وہ دینا شروع کر دیں۔ بھئی سارے فیصلے کون سے تھے؟ وہ پی ٹی آئی کی اگینسٹ ہی تھے، وہ کوئی کرمنل پارٹی تو تھی نہیں، وہ کوئی دہشت گرد پارٹی تو تھی نہیں، بلکہ ہے نہیں، وہ کوئی ایسی پارٹی تو ہے نہیں جس نے پاکستان کی کے خلاف کوئی غداری کی ہو، کہ سارے کے سارے مقدمات جو ہیں، اور ان کی ہیئرنگ کتنی فاسٹ ہوئی کہ دن رات لگا کر ان کی ہیئرنگ کر کے، اور وہ بھی ایک اسپیشل کورٹ بنائے گئے، اسپیشل ہیئرنگ کی اسپیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو ہے وہ ان کی ہیئرنگ کر کے وہ فیصلے سنا کے اور پھر ہم نے دیکھا ہے کس طرح سے ان کے جو امیدوار تھے ان کو کاغذات نامزدگی جو ہے وہ جمع نہیں کروانے دیا گئے، اور بہت سی ان کی ٹاپ لیڈرشپ تھی وہ تو خیر انہوں نے الیکشن میں حصہ ہی نہیں لیا، اس کا مقصد یہی تھا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ یس، پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہے، خاص طور کی جو پریمیئر پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے وہ ہمیشہ سے پولیٹیکل انٹرفیئرنس کرتی رہی ہے، اور لیکن اس بار انہوں نے پولیٹیکل انٹرفیئرنس کی ایک انتہا کو جو ہے وہ انہوں نے چھو لیا ہے۔ تو اب جو فیصلہ کیا جا رہا ہے اس بینچ میں، جو 7 رکنی بینچ ہے، وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ اس پورے جو ایشو ہے، یعنی کہ یہ جو ڈیوینس ہے، یہ جو ہم سے ماورائے عدالت جو فیصلے لیے جاتے ہیں، جو ہماری آرم ٹوسٹنگ کی جاتی ہے، جو ہم پہ پریشر ڈالا جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ فیصلے وہ دیں جو طاقتور حلقے جو ہیں ان کو اس سے فائدہ ہو، یا امیر لوگ جو ہیں، جو پاکستان کی ایلیٹ ہے، وہ بھی ان کو پر جو ہے اثر انداز ہوتی ہے اور اپنی مرضی کے فیصلے لیتی ہیں، چاہے اعلیٰ عدلیہ ہو، چاہے ہائی کورٹس ہوں، یا چاہے جو ہے وہ لوور جوڈیشری ہو، سب جگہوں پر جو ہے یہ ایک بھیانک کھیل پاکستان میں جاری ہے، جہاں ججز کو پریشرائز کر کے پیسوں کے ذریعے، دھمکیوں کے ذریعے ان کو اور مختلف پریشر ٹیکٹکس جو ہے وہ استعمال کر کے ان پر پریشر ڈالا جاتا ہے کہ وہ ایسے فیصلے دیں جو خاص طبقہ جو ہے اس سے مستفید ہو سکے۔
تو اس کو हम जजेस जो 3 जजेस जिनका मैंने अभी आपके सामने ज़िक्र किया, वो चाहते हैं कि इस पूरी चीज़ को इंस्टीट्यूशनलाइज़ किया जा सके ताकि एक ऐसा उनके पास फ्रेमवर्क हो, जिसके तहत अगर उनको प्रेशराइज़ किया जाए, तो उस फ्रेमवर्क के अंडर रहते हुए वो उसको डिसsuade कर सके, उसको उसके खिलाफ जो है वो खड़े हो सके और उसका सामना कर सके। वैसे तो जजेस के पास क्योंकि इसी प्रोसीडिंग के दौरान जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने क्वेश्चन रेज़ किया कि ये जो 6 जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिन्होंने ये शिकायत दर्ज की है कि जी हमारी आर्म ट्विस्टिंग होती थी, हमें प्रेशराइज़ किया गया, हमें मुख्तलिफ तरीके से हमें एक एगनी से गुज़ारा गया और हमसे अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लिए गए, तो क्या उनके पास हद तक के इज़्ज़त का यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का इख्तियार नहीं था? बिल्कुल था। और क्या वो पहले उनकी ज़बानबंदी तो नहीं की गई थी, लेकिन वो पहले क्यों नहीं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और आई एम श्योर कि इस प्रोसीडिंग के दौरान उन जजेस से ये ज़रूर पूछा जाए कि कौन-सी ऐसी वजह थी कि उनको खामोश रहना पड़ा और वो कौन-सा ऐसा प्रेशर था जो तब था और वो अब नहीं है। क्योंकि वो कहते हैं कि जी किसी ने कहा कि जी हमारे बहन-भाई को उठा लिया, किसी ने कहा कि जी हमें थ्रेट कॉल्स आनी शुरू हो गई, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। तो क्या वो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ जो उस वक़्त इस किस्म के किसी ने कहा कि जी हमारी बेटी को अगवा करने की कोशिश की जा रही थी, किसी ने कहा कि किसी को कत्ल करने की कोशिश की जा रही थी। तो वो इंटेलिजेंस एजेंसी जो उस वक़्त इतनी पावरफुल थी कि किसी को अगवा कर सके, किसी को कत्ल कर सके, किसी का कारोबार बंद करा सकें, तो वो इंटेलिजेंस एजेंसी तो अभी भी मौजूद है। तो जब इस वक़्त जबकि आप बात कर रहे हैं, जबकि आप उनको एक्सपोज़ कर रहे हैं, तो क्या वो जो खतरात थे वो ख़त्म हो गए? और वो अब आपको तो अब वैसे ये बात भी उनकी एक किस्म की हम हाइपोथेटिकली बात कर सकते हैं कि जब इतना सामने आकर आप बात करते हैं, तो ज़ाहिर है वो भी चौकन्ना हो गए होंगे कि अगर अब इन जजेस के ऊपर कोई भी हमला किया जाता है या इनके ऊपर कोई भी मुसीबत आती है या इनको किसी तरह से भी कोई प्रेशराइज़ किया जाएगा, तो अब वो सीधा इल्ज़ाम जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ही के ऊपर आएगा कि देखें ये लोग जो हैं वो विंडिकेट हो जाते हैं कि हाँ, ये सच बोल रहे थे कि अब हमने जब बात करनी शुरू की है तो हमारे पर फिर से दोबारा से उस तरह की प्रेशर टेक्निक जो है वो इस्तेमाल की जा रही है। तो अब ये जो है ये ज़ाहिर-सी बात है इसके ऊपर बात हो रही है कि एक पूरा एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाया जाए कि इस एक वन्स एंड फॉर ऑल क्योंकि हमने पिछली दफ़ा भी वीलॉग पे बात की थी कि जजेस की और ये जो हमारे जो इंटेलिजेंस इदारे हैं वो प्रेशर टैक्टिक इस तरह के इस्तेमाल करते हैं कि वो रिकॉर्डिंग्स भी करते हैं, वीडियोज़ भी बनाते हैं, लोगों के बेडरूम्स के अंदर भी चले जाते हैं। तो उन्होंने कहा है कि इस पूरे जो सिस्टम है, ये जो गंद है, इसको वन्स एंड फॉर ऑल ख़त्म होना चाहिए और इसको एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंडर जो है इसके बारे में बात होनी चाहिए ताकि अब पता नहीं वो इसमें किस तरह से इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को किस तरह से कंट्रोल करते हैं क्योंकि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ तो किसी के कंट्रोल में नहीं है। वो तो उनकी तो बेमहार हैं, उनको तो कोई ब्रिडल नहीं कर सकता, उनको कोई रोक नहीं सकता। वो पाकिस्तान को अपना आका समझते हैं, अपना माई-बाप समझते हैं, वो पाकिस्तान को अपना गुलाम समझते हैं, वो पाकिस्तान को समझते हैं कि कोई ठेके में किसी ने पाकिस्तान को उनको दे दिया हुआ है, वो जो चाहे पाकिस्तान के साथ करें। क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और खाली मिलिट्री के इंटेलिजेंस इदारे नहीं है बल्कि जो सिविलियन इंटेलिजेंस इदारे हैं उनसे भी इसी किस्म का घिनौना काम जो है वो लिया जाता है। तो बहरहाल ये जो एक डेवलपमेंट हुई है ये बहुत ही खुश-आइंद डेवलपमेंट है। इसके साथ-साथ एक और डेवलपमेंट हुई है जो बहुत ही शर्मनाक है, वैसे तो सारी कहानियाँ ही शर्मनाक है जितनी मैंने आपसे बात की है और वो है कि पाकिस्तान में सेनेट के इलेक्शन हो गए हैं, हर 3 साल के बाद सेनेट के इलेक्शन होते हैं और वो 6 साल के लिए एक नुमाइंदों को सिलेक्ट करते हैं। लेकिन सेनेट के इलेक्शन हमेशा की तरह अभी भी अक़रबा फरवरी के ऊपर हुए, लेकिन एक बार बड़ी इंटरेस्टिंग हुई है कि इस बार सेनेट के पहले होता ये था कि आसिफ अली ज़रदारी को प्रेशराइज़ करके, उसको ब्लैकमेल करके कहा जाता था कि जी जोड़-तोड़ करें और वोट खरीदें और लोगों में पैसा बाँटें और जो है वो हमारी मर्ज़ी के आपके नुमाइंदे जो हैं, उनको सेलेक्ट किया जाए। इस बार तो एस्टेब्लिशमेंट ने कमाल ही कर दिया। इस बार उन्होंने ये किया है कि अपने ही बंदे जो है वो इंस्टॉल कर दिए, जिनका किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं है। वो केयरटेकर सेटअप में जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म थे, वो दोबारा सेनेटर इलेक्ट हो गए हैं। उसके बाद हमारे जो वज़ीर आला पंजाब थे वज़ीर आला पंजाब थे, उनको वज़ीर दाखिला बना दिया गया, उनको सेनेटर बना के उसके बाद हमने हमारे जो वज़ीर ख़ज़ाना हैं, औरंगज़ेब साहब, ही इज़ अ टेक्नोक्रेट, उनको भी जितवा दिया गया और वो किसके आदमी हैं, वो हमें पता है, वो एस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं। इस तरह फैसल वाडा साहब जो हैं, वो भी एस्टेब्लिशमेंट के हैं, उनको भी जितवाया गया। इस तरह 3-4 और नाम हैं जो मैं बल्कि आसानी से एमक्यूएम के लोग हैं। ये तमाम के तमाम लेकिन ये जो 4-5 लोग हैं, इनका तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ख़ास तौर पर जो आप मोहसिन नकवी साहब का ताल्लुक है।
تو بہت سے لوگ ایسے الیکٹ ہوئے ہیں، آزاد ہوئے الیکٹ ہوئے ہیں جن کا پولیٹیکل پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ان کی وفاداریاں کس سے ہیں؟ پاکستان اسٹیبلشمنٹ سے ہیں، اور اب پاکستان اسٹیبلشمنٹ کو سینٹ کو کنٹرول کرنے میں ان کو ان کو آہستہ-آہستہ، تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو معذور کرتے جا رہے ہیں، ان کی جو اہمیت ہے وہ ختم کرتے جا رہے ہیں، اور ان کو ایک وقت آئے گا شاید کہ پاکستان میں کوئی ایک ایسی کچھ ایسے لوگوں کا ایک کراؤڈ ہوگا جن کی ایفیلیشن کسی کے ساتھ نہیں ہوں گی، لیکن پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوں گے، اور وہ کام کس کے لیے کر رہے ہوں گے؟ وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یعنی آرمی کے لیے کام کر رہے ہوں گے اور حکومت چلا رہے ہوں گے، کیونکہ دیکھیں نا ایک 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 کیا ہے، ایک فساد ہے نا ڈیموکریسی کا، وہ قائم رکھنا ہے۔ تو اگر وہ فساد ان سیاسی جماعتوں کو پیسہ بھی دیں، ان کو کھلائیں-پلائیں بھی، پھر وہ ان کے نخرے بھی دیکھیں، اس سے بہتر نہیں ہے کہ اپنا ایک گروپ لے آئیں اور ان کو الیکٹ تو ان کی مرضی سے ہوتے ہیں نا، پاکستان میں الیکشن تو ہوتے نہیں ہے، سلیکشن ہوتی ہے، تو سلیکشن تو انہوں نے کر لینی ہے، تو ان کو بھی وہ جتوا دیں گے، ان کو جتا کے وہ قومی اسمبلی میں لے آئیں گے، اور اور ہماری قومی اسمبلی جو ہے، جو پارلیمنٹ ہے، وہ قانون سازی تو کرتی نہیں ہے۔ ہمارے تو جو پولیٹیشینز ہیں، ان کا زیادہ تر وقت احتجاج اور پروٹیسٹ میں گزر جاتا ہے، ابھی بھی ایک نیا احتجاج، ایک نیا جو ہے وہ اپوزیشن کا گروپ تعمیر ہو رہا ہے، بن رہا ہے، جس میں جماعت اسلامی ہے اور بہت ساری ریلیجیس آرگنائزیشنز ہیں، اور جس میں پی ٹی آئی بھی ہوگی، اور وہ ایک جو ہے وہ ایک الحاق جسے کہتے ہیں گروپ بن رہا ہے، اور اس کا سب سے پہلا اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس کی سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ الیکشن کروائے جائیں۔ اب ان کو کوئی اللہ پوچھے، کوئی بندہ پوچھے کہ کیا پاکستان متحمل ہے کہ وہ اتنی جلدی سے اربوں روپے خرچ کر کے دوبارہ سے الیکشن کروائے؟ اور ہوگا یہ کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے نا اس قسم کی پالیٹکس جو مسالے دار، چٹپٹی، چٹخارا دار، ہجانی کیفیت پیدا کرنے والی، ڈسٹربنس پیدا کرنے والی، انسٹیبلٹی پیدا کرنے والی، ملک کو بدنام اور ملک کو خراب کرنے والی جو پالیٹکس ہے نا، وہ ان کو بہت پسند آتی ہے۔ تعمیری پالیٹکس جو ہے نا وہ ان کو پسند نہیں آتی۔ تعمیری پالیٹکس جب ہونے لگتی ہے تو وہ دیکھا ہے، وہ ٹانگ کھینچتے ہیں، وہ پہلے وزیر اعظم کو ہٹاتے ہیں، پھر پوری پارٹی کو ذلیل کر کے جو ہے وہ ہٹا دیتے ہیں۔ تو اس بار بھی ہمارے جو پولیٹیشینس ہیں ان کو کام دھندا تو ہے نہیں، انہوں نے کون سی قانون سازی کرنی ہے؟ تو اور آپ نے دیکھا ہے کہ ہماری پارلیمنٹ جو ہے وہ تو بالکل ناکارہ بن ہوئی ہے، اس میں تو اس کی کمیٹیز جو ہے وہ کوئی فعال نہیں ہے، کمیٹیز بن بھی جاتی ہیں، ان کے ہیڈز بھی لگ جاتے ہیں، ان کو شاید تنخواہیں اور سب کچھ مل رہا ہے، لیکن وہاں کوئی قانون سازی نہیں ہو رہی ہے۔ ایک کچن کیبنٹ ہوتی ہے جو فیصلے کر دیتی ہے، لیکن کیا ہم نے کوئی ڈیبیٹ دیکھی ہے؟ روایتی طور پر ڈیبیٹ وہ کر لیتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنا کورم پورا کرنا ہوتا ہے، انہوں نے اپنی ریزولوشنز کی تعداد پوری کرنی ہوتی ہے، جو ٹیبل کرنی ہے، وہ تو ساری ہو جاتی ہے، لیکن اس کے اندر سے کیا عوام کی فلاح کے لیے، ان کی بہبود کے لیے، ان کی مدد کے لیے، ان کی ویلفیئر کے لیے جو قوانین دیکھیں، دبئی اس کی بڑی بہترین مثال ہے، وہ تو بار بار روز ایک نیا قانون بنا رہے ہوتے ہیں، پرانے قوانین کو اثر نو جدید استوار کر رہے ہوتے ہیں اور نئے قوانین لا رہے ہوتے ہیں۔ کتنے ہی تو انہوں نے نئے ویزا کے قوانین لے آئے ہیں، تاکہ ان کے یہاں کیونکہ انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو وہ انویسٹمنٹ کو ایز آف ڈوئنگ بزنس جو ہے اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، اس کے اندر بزنس کرنے کی جو پریکٹسز ہیں اس میں مزید زیادہ سے زیادہ آسانیاں پیدا کرنے کے لیے وہ روز نئے قانون لاتے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ انٹرٹینمنٹ کے لیے وہ نئے قوانین لے کر آتے ہیں، نہ صرف یہ بلکہ وہ آپ سمجھ لیں کہ ہیلتھ کے لیے اور بہت ساری ایجوکیشن کے لیے، ان تمام چیزوں کے لیے آئے دن وہاں قوانین بنتے چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ وہ ان کی تو ایسے لگتا ہے ان کے جو لا میکرز ہیں ان کا، اور لا میکرز کا کام ہی یہی ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں لا میکرز جو ہیں وہ بھیڑ بکریوں کی طرح ان کو چنا جاتا ہے۔ وہ جس طرح بھیڑ بکری ہوتی ہے نا کہ آپ اس کے دانت دیکھتے ہیں، ان کا گلا دیکھتے ہیں، ان کے کان دیکھتے ہیں، ان کا جسم دیکھتے ہیں، اچھا یہ چھانٹی کر لیتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ اچھی طرح سے تیار ہو جائے گا، یہ بالکل بیماریوں سے پاک بکرا ہے یا جانور ہے کوئی بھی، تو اس کو ہم پالتے ہیں تاکہ اس کو جب ذبح کریں تو ہمیں کوئی فائدہ بھی ہو۔ تو ہمارے سینٹ کا بھی آپ نے حال دیکھ لیا کہ کے پی میں تو سینٹ کے الیکشن ہوئے ہی نہیں، کیونکہ وہاں ابھی مخصوص نشستوں کا جو ہے وہ جھگڑا چل رہا ہے۔ تو یہ ٹوٹا پھوٹا جو ایک پورا نظام ہے جس کو ہم چوچو کا مربع ہے، ادھر ادھر سے 4-5 لوگوں کو گھیر کے ہم بنا تو لیتے ہیں، لیکن اس میں سے نکلے گا کیا؟ کیونکہ اصل مقصد جو کسی بھی حکومت کا ہوتا ہے، اصل مقصد جو کسی بھی گورنمنٹ کا ہوتا ہے، وہ گورننس ہوتا ہے، وہ لوگوں کے لیے مشکلات کا ازالہ ہوتا ہے، اور وہ کیسے ہوتے ہیں اس کے لیے قانون سازی کرنی ہوتی ہے۔ ہمارے حکمرانوں کو شاید یہ سمجھ آ گئی کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے حکومت میں جانا ہے اور ہم نے جا کے ایسی پالیسیز بنانی ہے کہ ہمیں مزید قرضہ اور مل جائے، بس۔ ابھی تو وہی میپ بن رہا ہے کہ جی آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے، کتنا قرضہ لینا ہے، کتنے پیسے لینے ہیں، ورلڈ بینک سے کتنے پیسے لینے ہیں، ایشین ڈیولپمنٹ سے کتنے پیسے لینے ہیں۔ تو جب آپ کی ترجیحات یہ ہوں گی تو پھر آپ کو ظاہر سی بات ہے ایک نان سیریس، دیکھیں ہمارے حکمران جو ہیں، ہمارا پولیٹیکل طبقہ جو ہے وہ بھی نان سیریس ہے، وہ بھی اپنے کام کو سیریسلی نہیں لیتا،
اور اس کے نتیجے میں جو ہمارے طاقتور حلقے ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور وہ ان نان سیریس جو سیاستدان ہیں ان کے پھر گلے کو جو ہے وہ دبا کر رکھتے ہیں، اور اپنی مرضی کے جو ہے وہ ان سے فیصلے کرواتے ہیں۔ فیصلے تو وہ چاہتے ہی نہیں ہے کوئی ہو، وہ یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں ویلفیئر کا کوئی کام ہو، تاکہ یہ جو ہے یہ تماشا جو ہے یہ بس اس طرح ہی چلتا رہے، یہ ایک کھیل ہے جو بس چلتا رہے، ادھر اپوزیشن بن گئی، ادھر پروٹیسٹ ہو گیا، ادھر گالم گلوچ ہو گیا، ادھر یہ ہو گیا، ادھر وہ ہو گیا، بس اور اس طرح 3-4 سال گزر جائیں، اور پھر اللہ اللہ خیر صلاح، اور ایک دوبارہ سے ایک نام نہاد الیکشن کرا لیا جائے، ایک جھوٹا الیکشن کروا دیا جائے، پھر کچھ بھیڑ بکریاں جو ہے وہ کھونٹے سے باندھ دی جائیں، اور اس کے بعد یہ جو عوام ہے جس میں 52% اسٹنٹنگ کے کیسز ہیں، جس کے بچے جو ہیں اور مائیں جو ہیں وہ میل نیوٹریشن ہے، ایک 50% سے زیادہ میل نیوٹریشن ہے، جہاں پولیو کے روز کیسز سامنے آتے ہیں، اور جہاں ہڈن اسٹارویشن جو ہے، ہڈن ہنگر جو ہے، اس کی ریشو جو ہے، اس کی پرسنٹیج بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن اور جھوٹی یونیورسٹیاں، بڑی بڑی یونیورسٹیاں بناتے ہیں، پرائمری ایجوکیشن پہ ہمارا خیال نہیں ہے، بڑے بڑے ہسپتال بناتے ہیں کیونکہ ہم نے اس میں اپنی مرضی کے کنسٹرکٹر لگانے ہوتے ہیں، اپنی مرضی کی کنسٹرکشن کمپنی کو ان کو ٹھیکے دینے ہوتے ہیں، اپنی مرضی کے ڈاکٹرز کو وہاں تنخواہ بڑی بڑی تنخواہوں پہ رکھنا ہوتا ہے، تو اس لیے کہ جو پرائمری اسکولز ہیں، جو سیکنڈری اسکولز ہیں، جو پرائمری ہیلتھ کیئر سینٹر ہے، وہاں جا کر دیکھیں کہ وہاں الو بول رہا ہے، ویسے تو ہر شاخ پر یا الو بول رہا ہے، لیکن وہاں جس نے ڈیلیور کرنا ہے، جن پلیٹ فارمز نے، ان کو ہم نے اجاڑ کے رکھا ہوا ہے۔ اسی کے ساتھ السلام علیکم، unless we meet next time.